میں ہر عدالت میں جاتا ہوں, ہر کیس میں جاتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں, جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے, یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں, اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی, ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں, اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ, یہ کہیں گے, ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے, مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, سزا ہو جائے گی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آدمی ایک مشن, جو 22 سال سٹرگل کر کے, جو اگر جس کے پاس سب کچھ تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی, اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا, یا جو بھی یہ جو 2.5 قاتلانے ہم دو میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے, ایک مجھے وقت پہ پتہ چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں. میری بیوی کے اوپر کیس, ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا, ایک ٹرسٹی کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے, وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی, وہ ٹرسٹی ہے, اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا. میری بہنوں کے اوپر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے, اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گئے, وہ بیٹا نہیں تھا. خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے, آئی سی یو کے اندر خنسامہ, اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر. ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی, اس کے پاس پہنچ گئے. ایک بہن اس کی زمین اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے. میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا, میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ تینوں کھڑی ہیں, نہیں ہم فیس کریں گے, ہم نہیں جاتے. مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر, میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں, جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں. میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے. یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا, یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں اس میں, سب کو پتہ ہے, کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ان کی دشمنی تھی. میں پھر آگے آپ کو کہوں, اب آگے کیا راستہ ہے, ملک کا راستہ آگے کیا ہے؟ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے, اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اب کدھر ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی صوبوں کو, جو 5,000 ارب روپیہ صوبوں کو جب جائے گا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے, ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے, وہ سود اس سے زیادہ ہے. 7,300 ارب روپے کا سود دینا ہے. مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا 7,000 ارب سے بھی کم, تو سارا پھر ملک قرضوں پہ چلے گا. ہم نے 3.5 سال میں 18,000 ارب 18,400 ارب قرضہ لیا تھا. 18,400 ارب قرضہ 3.5 سالوں میں. انہوں نے تقریباً 15,000 ارب قرضہ 1 سال میں لے لیا. تو یہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ 6.1% سال پہلے تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 0.3 پہ. تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں.
ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ انہوں نے 25-30 ارب ڈالر ایک سال کے اندر دینے ہیں، وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو، اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا، ساری ایجنسیز، سب کچھ، سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں، ہم کھڑے ہیں. اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں، اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے، نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سن لیں، ایک ہی طرح ہم نکلیں گے.